اللہ بیٹا یاد کریے. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم برحمتك أصلح لي شاني كله. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن هذه الآية التي في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا قال في التوراة يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وهرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا عميا وآذانا سما وقلوبا غلفا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے دوستو بزرگوں، کئی ہفتے سے یہ حدیث آپ کے سامنے جس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے تلاوت کی جا رہی ہے، اور ضروری بات اس سلسلے میں ہو رہی ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ عید کا آج تیسرا دن ہے. اللہ پاک آپ کو یہ مبارک کرے. جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنا کے قبول فرما لے. دیکھو دوستو، یہ قربانی کے بغیر تو دین زندہ نہیں ہوتا. اصل چیز ہے نفس کی قربانی. اصل چیز کیا ہے؟ نفس کی قربانی. ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر کے یہ دنیا کے سامنے ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کا جو یہ قول ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین. اصل چیز تو قربانی ہی ہے دوستو. ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے اللہ پاک نے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کیوں دی؟ دیکھیے دوستو، بات بار بار آتی ہے، دل خاص ہے اللہ کے لیے. دل کس کے لیے خاص ہے؟ اللہ کے لیے. اس دل میں اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے. کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام آئے تھے ملنے، تو دیکھا اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ میں کھیل رہے ہیں چاروں طرف. تو پہلے بیت اللہ کا طواف کیا. بیٹا چھوٹے تھے اسماعیل، اٹھا کر کے باپ نے اپنے بیٹے اسماعیل کو پیار کر لیا. پیار کرتے نا باپ اپنے ابو بچوں کو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم آپ میرے خلیل ہیں اور یہ گھر میرا ہے. میرے گھر میں میرا دوست بیٹا کا پیار کرے گا؟ جی یہ تو دوستی کے خلاف بات ہے. یعنی میرا خلیل کس کے گھر میں؟ میرے گھر میں بیٹا کا پیار کرے گا.
پھر وہ لمبی کہانی ہوئی کہ اللہ نے قربانی مانگی. اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ قربان کر دیا. لیکن اصل قربانی کیا تھی جی؟ نہ، اصل قربانی تھی ارادے کی. اصل قربانی کس چیز کی تھی بھائی؟ پہلے ارادہ کیا بیٹا کو ذبح کرنے کے لیے، تب نہ رسی مچھی چھری مڑی لیا جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ سے قربانی مانگی ہے. یہ آج رات میں نے اپنے مسجد میں بھی لوگوں سے کہا ہے کہ رات میں 2 رکعت نماز پڑھیے گا تنہائی میں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا مانگیے گا، مناجات کیجیے گا، اور یہ کیفیت مانگیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہوگا یہاں تک کہ اس کی خواہش حتی ہواہ تبعا لما جئت به، جو چیز میں لے کر کے آیا ہوں اس کے تابع اس کی خواہش نہ ہو جائے. یہ کس نے فتویٰ دیا؟ محمد الرسول اللہ نے فتویٰ دیا کہ کوئی بھی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہش کو میری شریعت کے تابع. تو آپ ذرا دیکھیے گا، رات میں سوچئے گا کہ کس کس موڑ پر، کس کس گھڑیوں میں، کن کن کاموں میں نبی کی موافقت کرتا ہوں یا نبی کی مخالفت کرتا ہوں. معلوم یہ ہوا آپ جب ہم اپنا احتساب کریں گے، تجزیہ کریں گے، تو خلوت ہماری تمام کی تمام نبی پاک کے ایگنسٹ میں نکل جائے گی. ہماری جلوت بھی سب ایگنسٹ میں جائے گی. چلنا پھرنا، کھانا پینا، بیٹھنا اٹھنا، یہ وہ سب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جا رہے تھے، قبا کے راستے سے گزر رہے تھے. تو اس زمانے میں تو مکان زیادہ بہت ترقی تو نہیں ہوئی تھی. تو ایک صحابی نے اس زمانے میں عام صحابہ کے مکان سے ذرا اچھا مکان بنا لیا، جس کو بولیے خوبصورت نما. تو حضور نے پوچھا یہ مکان کس کا ہے؟ تو بتایا گیا فلاں صحابی کا ہے. تو آپ نے کیا کر لیا؟ منہ پھیر لیا اور رخصت ہو گئے، کسی کو کچھ نہیں کہا. یہ بات پہنچی جن کا مکان تھا ان کو کہ ہمارے مکان کو رسول اللہ نے دیکھا تو خوش نہیں ہوئے، کچھ بولے بھی نہیں، لیکن آپ نے چہرے انور پھیر لیا اور چلے گئے. یہ صحابی کو جب اطلاع ہوئی تو کسی سے کوئی مشورہ نہیں کیا کہ اس پر اتنا خرچہ، اتنا بجٹ کا نقصان، مولوی صاحب بیچ دوں. آج کل لوگ بولتے ہیں نا چیز بولی ناجائز، اچھا اسے اس کو بیچ دوں، یعنی قربانی نہیں دینا چاہتے، بولتے بیچ دوں. میرے ایک دوست تھے، چلے گئے یہاں سے، وہ گئے امریکہ گھومنے، $10,000 کا کوئی پرندے کا مجسمہ لے کے آئے. اللہ عالم میری کبھی تقریر سن رہے ہوں گے مجسمے کی برائی پر. تو گھر سے نکلے اور جا کے اس کو توڑ دیا. کہا مولوی صاحب توڑنے سے پہلے تو بہت دل میرا کھٹکا کہ اس کو بیچ ہی لیتا ہوں، $10,000 کا ہے تو کم سے کم 8,000 میں تو بک ہی جائے گا. لیکن میں نے سوچا کہ پھر دین کے نام قربانی تو نہیں رہی. دین کے نام قربانی. اس وقت وہ سعودیہ میں ہے، رات میں کسی اللہ والے کو خواب میں دیکھا، کہا کہ تو نے نفس کو آج قربان کر دیا اور ایمان کو کمال تک پہنچا دیا. تو لوگ آج کل ایچ پیچ بہت نکالتے ہیں، یعنی دیکھتے ہیں قربانی تو دوں لیکن مری مرغی کی، یعنی مرغی پہلے سے مری ہوئی ہے تو اس کو قربان کیا کرنا اللہ کے نام پر؟ جی بھائی زندگی دے دے. خیر، تو صحابی نے مکان توڑ دیا. پھر 2-4-5 روز ہفتہ دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات سے گزرے. پوچھا بھائی وہ مکان؟ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ناگواری کی اطلاع فلاں صحابی کو ہو گئی تھی، اسی دن انہوں نے مکان توڑ دیا. تو صحابہ نے قربانی دی تھی تو اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. خیر دوستو، بہرحال آج موضوع دوسرا ہے، بیچ میں ایک بات کہی میں نے آپ کو. تو اصل تو قربانی ہے جی نفس کی قربانی، خواہشات کی قربانی ہے.
اللہ کو راضی کرنے کے لیے من چاہی زندگی چھوڑ کے رب چاہی زندگی گزار لینے کی. اللہ بھی قرآن میں کہتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اچھا بابا، تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی قربانی کو جی قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ چونکہ رحمان و رحیم ہے، اللہ کو پتہ تھا کہ یہ تو ابراہیم ہے، اس لیے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں. اگر میں لوگوں کو کہوں اپنا بیٹا ذبح کرو تو کوئی مسلمان ہی نہیں ہوگا. ہاں سچی، بڑے بڑے لوگ رہ جاتے پیچھے. یہ کوئی بات ہے مولوی صاحب؟ یہ کوئی مسئلہ ہے؟ لوگ پوچھتے مولوی صاحب یہ کہاں کا مسئلہ ہے کہ بیوی کو چھوڑ کر کے چلے میں چلا جانا؟ تو میں پوچھتا ہوں کہ یہ کہاں کا مسئلہ ہے کہ بیوی کے نام پر جہنم میں چلا جانا؟ تم وہ سمجھاؤ گے سمجھائیں گے؟ میں تو بہت اینٹی مولوی ہوں نا بابا. سوچنے کی اپنی اپنی تھنکنگ ہوتی ہے. بھائی ایمان بچانا ضروری ہے، وہ چاہے بیوی کو چھوڑ کے بچا لے. پھر میں نے ان کو مثال دیا کہ یہی ابراہیم بیت اللہ میں تھے، اسماعیل بڑے ہو گئے، شادی ہو گئی، بہو سے پوچھا اسماعیل کہاں کا شکار کے لیے گئے ہوئے ہیں. کیا ہے، کیا حال ہے تمہارا؟ بیوی نے کہا کہ بہت مشکل سے گزر بسر ہوتا ہے، ایسے مرد کے پلے پڑ گئی ہوں کہ کبھی کھانا نہیں، کبھی پانی نہیں، کبھی یہ نہیں، کبھی وہ نہیں. 1000 شکایتیں کر دی. اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ اسماعیل کے ابو ہیں. تو انہوں نے کہا بڑے میاں نے ابراہیم علیہ السلام نے کہ وہ اسماعیل آئے تو اس کو میرا سلام کہنا. کہنا ایک بڑے میاں آئے تھے، انہوں نے سلام کہا اور کہا کہ ذرا مکان کا دروازہ کا چوکھٹ کھٹکھٹا دینا. یار تیری شادی ہوئی نہیں ہوئی؟ تو کھٹکھٹاتا تھا پھر کھانا کہا چوکھٹ چینج کر دو، بدلی کر دو. یہ کس نے کہا تھا؟ ابراہیم نے کہا تھا اسماعیل کی بیوی کو کہ اسماعیل آئے تو کہہ دینا کہ بیت اللہ میں رہ کر کے، اور اللہ کی شکایت بیت اللہ میں رہ کر کے گھر کہاں تھا؟ حرم الہی میں تھا. تب بیت اللہ کے اندر رہ کر کے، اللہ کے گھر میں رہ کر کے اللہ کی شکایت کہ بھر پیٹ کھانا نہیں ملتا، کا چوکھٹ کا آگے بدل کہنا کہ چینج کر دینے کے لیے. اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے ابو ہے. آئے کہاں ایک بڑے میاں جو آئے ہوئے تھے، حال احوال لیا. انہوں نے آپ کو سلام کہا، جاتے ہوئے کہا چوکھٹ چینج کرے. کہا پتہ ہے کون تھے وہ؟ تو میرے ابو تھے ابراہیم علیہ السلام. کہا تجھے طلاق دے دیں. یعنی ایمان بچانا ضروری ہے. ایمان کفر نہیں کیا تھا بیوی نے، صرف اللہ کی شکایت کی تھی، تقدیر پر اعتراض کیا تھا. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ جس کو جتنا دینا چاہے اتنا ہی نہ دے گا. جی تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں صاحب یہ کہاں کا مسئلہ ہے بیوی کو چھوڑ کر کے چلہ میں چلا جانا؟ میں کہتا ہوں کہ پوری زندگی بھی بیوی چھوٹ جائے اور ایمان مل جائے تو سستا ہی سودا ہے. اللہ مل جائے تو سستا سودا. ٹھیک ہے، اچھا بھائی خیر چلیے اب سنیے یہ حدیث جو میں کئی دنوں سے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. امام بخاری علیہ رحمہ نے اپنی کتاب البیوع میں اس آیت کی شرح میں ایک عجیب روایت نقل کی ہے. اس میں اس امت کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 68 صفات بیان کی گئی. کتنی؟ آج میں بالترتیب اس کو سنا دیتا ہوں آپ کو. میں ترجمہ کر کے لے کے وہیں سے آیا ہوں اور پھر اس کے بعد اس حدیث کو ختم کریں گے. سنیے، بخاری میں نقل ہے کہ اوحا الی نبی من انبیاء بنی اسرائیل یقال له شعیا. ایک نبی گزرے ہیں شعیا علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی بھیجی کہ بنی اسرائیل کے درمیان آپ کھڑے ہو جائیے اور کھڑے ہو کر کے ان سے انکم فی قومک بنی اسرائیل. آپ بنی اسرائیل میں کھڑے ہو جائیے اور ایک تقریر کیجئے، ہم آپ کی زبان پر وحی نازل کریں گے اور اپنی قوم بنی اسرائیل کو سنا دیجیے. کیا؟ سنتے رہیے کہ میں ایک نبی بھیجوں گا جس کی پہلی صفت یہ ہوگی کہ وہ امی ہوگا. کیا ہوگا؟ امی کس کو بولتے؟ جو پڑھنا نہ جانے، جو لکھنا نہ جانے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بطور معجزے کے ایک مقام پر آپ نے پڑھا بھی ہے اور ایک مقام پر آپ نے لکھا بھی ہے. وہ کہاں؟ حدیبیہ میں. حدیبیہ میں جو معاہدہ لکھا گیا تھا
کہ ھذا کتاب من محمد رسول اللہ، یہ ایک رسالہ لکھا جا رہا ہے محمد الرسول اللہ کے درمیان اور مشرکین کے فلاں فلاں کے درمیان. تو ابو سفیان نے اعتراض کر دیا تھا نا، کیا کہا کہ جھگڑا تو یہی ہے کہ محمد الرسول اللہ لکھوا کے اچھا چپکے سے معاہدے پہ دستخط کرانا چاہتے ہو کہ یہ معاہدہ محمد الرسول اللہ سے ہوا، تو بھائی جھگڑا ہی ختم. یہ لکھو کہ محمد ابن عبداللہ، کیا لکھو؟ تو حضرت علی سے رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کو کاٹ دو. تو کہا کہ علی کی ماں علی کو جانتی ہی نہیں، یہ تو نہیں ہوگا. محمد الرسول اللہ کو کاٹ کے محمد ابن عبداللہ میں نہیں لکھوں گا. تو حضور نے فرمایا لاؤ کتاب کی طرح مجھے دے دو. تو آپ نے کتاب لے لیا اور محمد الرسول اللہ کو کاٹ کے خود لکھ دیا محمد ابن عبداللہ. یہ بطور معجزے کے تھا اس دن. ایک مقام پر صرف آپ نے اتنا پڑھا ہے اور بیٹا یاد رکھنا ہے اتنا لکھا ہے، لیکن عادتاً آپ امی ہیں. چلیے گنتے رہیے گا. دوسری صفت یہ ہوگی کہ جو سخت گیر مطلب بات میں پکڑنا، ٹوکنا، جھڑک دینا. قرآن نے بھی کہا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. جی اگر آپ سخت گیر ہوتے تو لوگ آپ کے ارد گرد جمع نہ ہوتے. چلیے گنتے رہنا بیٹا. 2 ہو گئے. تیسری صفت یہ ہوگی کہ جو نہ ترشرو ہوگا. ترشرو مطلب لوگوں کو دیکھ کر کے چہرہ سکیر لینا. کسی انسان کو کوئی دیکھتا ہے نا جو اس سے خوش نہیں رہتا ہے تو منہ بنا لیتا ہے، یہ بھی اچھی صفت نہیں ہے. اور تیسری صفت، چوتھی صفت یہ ہوگی کہ وہ بازار میں شور شرابہ، یہ بڑی بات ہے خرم. بازار میں تو ہر شخص بولتا او فلانے. معلوم یہ ہوا کہ ایمان والا اور متبع سنت بھی بازار میں شور، وہ شور کی جگہ میں بھی شور نہیں کرے گا. اصل یہ ہے مقصد، شور کی جگہ میں بھی شور نہیں کرے گا، ہنگامے نہیں کرے گا. وہ امن و سلامتی کا ایک مکمل گہوارہ اور پیکر اور نمونہ ہوگا. سنتے رہو ذرا جلدی جلدی. سکینت اور وقار اس کے اندر غالب ہوگا. سکینت اور وقار کا یہ عالم ہوگا کہ اگر شمع جل رہی ہو اور یہ اس کے بازو سے گزر جائے تو وہ بجھے گا نہیں، کیونکہ خود کیا ہوگا؟ سراج ہوگا، منیر ہوگا، تو وہ دوسرے سراج کو بجھائے گا نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ بھائی پچھلے ہفتے بتا دیا تھا یار وہ سراجم. تو شمع جل رہی ہے، جب اس کے بازو سے گزرے گا وہ تو شمع اس کے چلنے سے معلوم یہ ہوا کہ چلنے میں بھی متانت، سنجیدگی ایمان کی دلیل ہے. کس کی دلیل ہے؟ ایمان کی دلیل. سنیے، گھاس پھوس پر بھی چلے گا تو اس کے پاؤں سے چلنے کی آواز اتنا سبک رفتار چلے گا. کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی. چلیے 6 ہو گئی. لوگوں کو خوشخبری سنانے والا ہوگا بشیر، اور عذاب سے ڈرانے والا ہوگا نذیر. یہ سب بات ہو چکی ہے. گفتگو جب کرے گا بات تو مبہم بات نہیں کرے گا، غیر واضح بات نہیں کرے گا. اسی لیے آپ کی عادت تھی کہ کسی بھی بات کو کہتے تو آپ 3 دفعہ دہراتے. کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ دہراتے تاکہ اگلے کو پورے طور پر سمجھ میں آ جائے اور کسی قسم کا کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے. واضح گفتگو کرے گا. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اندھی آنکھ میں روشنی ڈال دے گا. کیا مطلب؟ وہ جو کفر کی گندگی کی وجہ سے اللہ کی معرفت کے نور کو نہیں دیکھ سکتے تھے، کلمہ پڑھا کر کے ان کو اللہ کی تجلی دکھلا دے گا. آنکھ سے پردہ ہٹا دے گا. گنتے رہو بابا. جو بہرے کان ہوں گے،
10 हो गए यार, तो अभी आप तो माइनस में लगा रहा है यार, हम ले जा रहे हैं प्लस में, ये ले जा रहा है मुझे माइनस में। बहरे कान जो हक नहीं सुनते थे, इनको अल्लाह की आवाज भी सुना देगा जी। इनको अल्लाह की, क्या अल्लाह की आवाज सुनाना है? गैबी हातिफ सुनेगा। ये जिक्र के एक मकाम पे जब पहुंच जाएगा तो ये सुनेगा, वो सुनेगा जो दुनिया नहीं सुनती। हुजूर ने भी फरमाया है, इन्नी अरा मा ला तरौन व अस्माउ मा ला तस्माउन। पहले तफसील बता चुका हूं इस मस्जिद में, मुझे रिवर्स मत ले जाओ। और बंद दिल, जिसके दिल में अल्लाह की अजमत नहीं थी, कलमा पढ़ा करके उनके दिल को मार्फत इलाही के लिए दरवाजे खोल देगा। मौलाना रूम कहते हैं, बीनी अंदर उलूम अंबिया, बीनी अंदर उलूम अंबिया। और नबी ये पाक फरमाते हैं, मन अरफा रब्बा कल्लम लिसाना, जिसने अल्लाह को पहचान लिया, मार्फत उसकी जबान पर जारी हो जाएगी, मार्फत उसकी जबान पर जारी हो जाएगी। कितने हो गए बाबा? 11। बंद दिल को खोल देगा। अल्लाह फरमाते हैं, मैं उसको हर खूबी से नवाजूंगा। दुनिया में हर वो चीज जो अक्लमंदों के नजदीक बाइसे कमाल होगी, उस बाइसे कमाल चीजें में से मैं उसको दर्जे कमाल तक पहुंचा दूंगा। जिन चीज तारीफ की होगी लोगों के दरमियान, उसकी इंतहा की मेराज जो होगी, मैं उस तक पहुंचा दूंगा। उस तक किसको पहुंचा दूंगा? उनके नबी को भी, उनकी उम्मत को भी पहुंचा दूंगा। अच्छा बाबा, नमूने अखलाक पैकर होगा। नमूना अखलाक, और क्या अखलाक होंगे? ज़ैद इब्न जाबिर एक यहूदी है, बाद में मुसलमान हो गए। उन्होंने कहीं किताब में पढ़ी थी कि वो नबी आखिरुज़्ज़मा आएंगे, ऐसे होंगे कि जो उनके साथ ज़्यादती करेगा वो उसके साथ एहसान करेंगे, और जो उनको बुरा भला कहे, गाली देगा, ये उसकी गाली सुन के हंसेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रोज़ कर्ज की ज़रूरत पड़ गई। मुख्तसर सुन लो, तफसील में नहीं जाता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद से कर्ज लिया, मियाद मुतय्यन हो गई। मिसाल के तौर पर 1 जनवरी 2008 में दूंगा, मुआहिदा हो गया। तो अब जिसने कर्ज दिया उसको 1 जनवरी से पहले लेने का हक या मांगने का हक नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में है, एक रोज नमाज पढ़ के निकले, जोहर का वक्त है, तो हजरत ज़ैद ने हुजूर का हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया। अब कहा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम लोग बड़े नादहिंदा लोग हो यार, वो तुम्हारे बाप दादा भी सब ऐसे ही थे, टाल मटोल वाले। अब वो चढ़ रहा है, हुजूर का हाथ पकड़े हुआ है और हुजूर पर चढ़ रहा है। एक पहली बात क्या गलत कही, तुम लोग बहुत ही नादहिंदा। नादहिंदा किसको बोलते? ये तो तिजारत वालों की जबान है, यानी ये आदमी पैसा ले लेता है और देना उसको उर्दू में बोलते हैं नादहिंदा। ये आदमी लोगों से बटोर तो लेता है लेकिन देना नहीं जानता। एक बात, इन्हीं को नहीं, रसूलुल्लाह के आबा व अजदाद तक चला गया वो, कि तुम्हारे खानदान वाले भी आले बनु हाशिम इसी तरह टाल मटोल की बातें करते हैं। मुहम्मद ला ततहर्रक, इस मकाम से तुम जा नहीं सकते हो जब तक कि मेरा कर्ज नहीं दे दो। या अल्लाह, अज़हर की नमाज के बाद का वक्त है, रिवायत में है तफसील, हाथ पकड़े हुआ है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी के साथ खड़े हुए। बाबा उमर आ गए, वो तो थे ही जलाली बाबा, वो तो शैतान भी भागता था। शैतान तो उमर गए। रिवायत में कि जिस गली से उमर गुजर जाते थे 40 दिन उस गली में शैतान नहीं जाता था। अल्लाह करे यार उमर एक दफा मेरे साथ आ जाए, ख्वाब में आ जाए बाबा, मेरी जान छूट जाए इससे। हैं? ये बताओ उमर के ईमान का क्या हाल होगा कि एक दिन इस रास्ते से गुजर गए, उस गली में 40 रोज वो बड़ा बाबा नहीं आ सकता था। है अल्लाह ताला ईमान का कोई जर्रा मुझे भी होता। अच्छा है, सुनिए, उमर आ गए, चेहरे का तेवर बदल गया उमर के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहचान लिया कि उमर अब
जलाल में आएंगे। कहा उमर सुनिए अखलाक, सुनिए अखलाक। हम होते तो अपने मुरीद से कहते शाबाश यार जरा तू ही नहीं मत ले, खुर्रम जरा तू ही नहीं मत इससे। नहीं, हुजूर ने क्या कहा सुनिए, पहला अखलाक सुनिए। कहा उमर तू मुझे वसीयत कर कि मैं इसको कब्ल अज वक्त अदा कर दूं। देखिए अखलाक। और इसे कह कि ये वसूलने में नरमी करे। फिर क्या फरमाया कि दायन तो यही है, मैं तो मदयून हूं, मैं तो इसका कर्ज लिए हुआ हूं। मुआहिदा बेशक 1 जनवरी 2008 का है, अभी बाकी है दिन, लेकिन माल तो इसका है, इसको कब्ल अज वक्त जरूरत पड़ गई और इसके माल इसको मैं नहीं पहुंचा सका, इसलिए तू मुझे हिदायत करके मैं जल्द इसको दे दूं। ये देखिए, खैर अल्लाह ताला ने जल्द इंतजाम कर दिया कर्ज का। आपने जितना कर्ज लिया था खजूर मेहमानों के लिए उतना भी वापस किया और 1 टन और उसके साथ इजाफे करके दिए। फरमाया कि चूंकि तुमको जरूरत पे, तुम हमारी जरूरत में काम आए, अब मैं तुम्हारी जरूरत के वक्त तुमको नहीं दे सका, तुमको जो तकलीफ हुई उस तकलीफ पर 1 टन और ज्यादा ले ले। उसने कहा कि या रसूल अल्लाह मैंने तो ये सब गोरख धंधा इसलिए थोड़े किया था कि आपको परेशान करूं, मैंने तो बेआईने ही यही तौरात और इंजील में पढ़ा था मैंने कि उस नबी के नबूवत की दलील हक ये होगी, बस मुझे तो कलमा पढ़ाइए, माल नहीं चाहिए, मैं तब आपका गुलाम बन रहा हूं। तो क्या कहा अल्लाह ताला ने वही भेजी शाया अलैहिस्सलाम पर कि वो नमूने अखलाक होगा, अखलाक का मुजस्सम पैकर होगा, बुराई का जवाब बुराई से भलाई से देगा, जो गालियां देंगे उनको दुआएं देगा, जो जहर पिलाएंगे उनको शरबत पिलाएगा, जो तलवार से मारना चाहेगा उसको अमन शांति और अमन अता फरमाएगा। का वो पैकर अखलाक होगा। सकीनत उसका लिबास होगा, वो चलेगा तो ऐसा सुकून इत्मीनान करार उसकी चाल ढाल में होगा। नेकी उसका शिआर होगा, हर चीज उसकी नेकी होगी। खाएगा ये भी नेकी, पिएगा, भाई हमारी शरीयत में यही नहीं बाबा, खाते किस लिए हो, खाते क्यों, ताकि ऑफिस वालों का जाके सुबह में ड्यूटी करें, है? खाओ इसलिए कि अल्लाह उससे ताकत देंगे और हम उससे अल्लाह का नाम लेंगे, अल्लाह के कानून को पूरा करेंगे, तो इबादत है। अच्छा बाबा, ओहो, तकवा उसका ज़मीर होगा, खौफ इलाही उसके दिल से टपकेगा कि ये शख्स अल्लाह से खाइफ है, ये शख्स किससे खाइफ है, अल्लाह से खाइफ है। ओहो, बातें उसकी सब हिकमत ही हिकमत की होंगी, जो भी बात करेगा वो हिकमत की बातें करेगा। सच्चाई और वफादारी ओहो उसकी फितरत होगी, कभी भी झूठ और झूठ को पसंद भी जी। अरे बाबा नबी झूठा होगा, अस्तगफिरुल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन आए हैं। अब वो हिल्म उसके अखलाक होंगे, हर शख्स को माफ करेगा। उम्मे जमील, उम्मे जमील कौन है, बोल ना बाबा, हैं? उम्मे जमील कौन है? अरे अबू जहल के बीवी का क्या नाम है? उम्मे जमील ही तो नाम है यार, आप लोग बड़े भोले भाले लोग हैं यार। अरे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोजाना ये उम्मे जमील, जिसके लिए कुरान ने कहा है फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, रोजाना नबी ये पाक उस रास्ते से गुजरते बैतुल्लाह में जाने के लिए, ये बच्चों की गलाजत और पूरे मोहल्ले वाले का कूड़ा करकट इकट्ठा रखती थी। जब नबी ये पाक उस रास्ते से जाते तो ऊपर से गिरा देती, ऊपर से क्या कचरा, बल्दिया का कचरा, बच्चों की लेट्रिन गलाजतें। एक रोज आप उस रास्ते से गुजरे हैं, इसने नहीं गिराया, तो हुजूर ने पूछा भाई यहां एक माई रहती थी,
اس کو کیا ہو گیا؟ لوگوں نے کہا بیمار ہے. کیوں پوچھا؟ تو کیا آج گرایا نہیں. تو پوچھا مائی کو کیا ہو گیا؟ لوگوں نے کہا بیمار ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے تیمارداری کرنے. ہم ہوتے تھے کہتے اچھا ہوا مصیبت دفع ہو گئی، جان چھوٹ گئی یار. جی بلکہ بددعا کرتے بڈھی کو اللہ آج ہی مار دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے. تو جائے گا عمرہ کبھی؟ جو تجھے گالی دے گا اس کی خبر خیریت پوچھنے جائے گا کبھی؟ تو کبھی نہیں جائے گا. اور نماز پڑھے گا سفر گلا میں. یہ ہے اخلاق. دنیا میں ریکارڈ بتائیے، تاریخ بتائیے آپ کہ روزانہ غلاظت ڈال رہی ہے ایک عورت اور وہ بیمار پڑ گئی ہے تو نبی پاک اس کی تیمارداری کرنے لگے. اس سے دنیا کا اخلاق کا نمونہ لے کر کے آؤ دوستو. دنیا کی تاریخ میں محمد ابن عبداللہ کا، محمد الرسول اللہ کا کوئی نظیر نہیں پیش کر سکتا. اب کیسے پیش کر دے گا؟ حضور نے خود فرمایا کہ ادبنی ربی، مجھے ادب اخلاق میرے رب نے سکھایا ہے. فاحسن تادیبی، مجھے بہترین اخلاق کا نمونہ بنا دیا. جس کی تربیت اللہ نے کیا ہو اس میں کوئی کسر رہے گی؟ اللہ اکبر. چلیے، حق اس کی شریعت ہوگی. شریعت اس کی کیا ہوگی؟ حق. انصاف اس کی سیرت ہوگی. انصاف کرنا سیرت. شریعت اور سیرت میں کیا ہے؟ شریعت خود کے لیے ہے اور شریعت کس کے لیے؟ انصاف کس کے لیے ہے؟ عوام کے لیے. اپنی زندگی میں بھی اس کے دین ہوگا، دوسروں کو بھی وہ دین دے گا. اچھا بابا، راست یعنی سچائی اور رشد و ہدایت اس کا امام ہوگا. کیا ہوگا؟ وہ راستہ کہ جس راستے پہ چل کر کے انسان اللہ تک پہنچے، یہ اس کا امام ہوگا. کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا بابا، اسلام اس کا مذہب و ملت ہوگا. احمد اس کا نام ہوگا. اللہ فرماتے میں اس کے ذریعے گمراہی کے بعد کائنات عالم میں ہدایت پھیلا دوں گا، جہالت کے بعد علم و معرفت دوں گا، گمنامی کے بعد رفعت و عزت عطا فرماؤں گا. ورفعنا لک ذکرک. اجنبیت کے بعد یگانگت ہوگی. انسان سے نفرت کیا کرتا تھا، لیکن رسول اللہ کی شریعت کے آنے کے بعد انسان سے پیار کرنے لگے گا. اچھا بابا، اس کی امت کچھ نہیں ہوگی ابتدا میں، لیکن پھیلے گی تو پوری دنیا میں پھیل گئی. نہیں پھیل گئی جی. تنگی کے بعد اللہ پاک فراخی عطا فرمائیں گے. رسول اللہ نے 2 پتھر باندھے. رسول اللہ کے بعد ثابت کر دو دنیا میں کسی نے پیٹ پر پتھر باندھا ہو. رسول اللہ کے بعد کوئی ثابت کر دے کہ کسی نے پیٹ پر پتھر باندھا ہو، تو تنگی کے بعد فراخی آ گئی نہیں آ گئی. اور حضور نے ایک بات اور سن لیا ہے، آپ لوگ اس کو بہت غور سے سن لیجئے. اپنی اولاد کے سلسلے میں کبھی بھی یہ شک و شبہ نہ کیجیے کہ اللہ پاک ان کو تنگ کریں گے. نہیں، حضور نے فرمایا دین کے اعتبار سے ہر آنے والا دن کمتر ہوگا، اور دنیا کے اعتبار سے ہر آنے والا دن زیادتی ہوگی. جی کیا ہوگی؟ یہاں کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ملین ہوگا اور ان کے ابو کے پاس، یہ صحیح ہے غلط ہے؟ ابو ان کے جھوپڑی میں رہا کرتے تھے اور آج ان کے بیٹا بنگلوں میں ہے. ابو نے کنڈیشن دیکھا نہیں تھا، یہ ایئر سینٹرل اے سی میں سوتے ہیں. ابو کے پاس گدھا گاڑی تھی اور ان کے پاس مرسیڈیز ہے. تو یہ حدیث ثابت کرتی ہے کہ جتنی دولت میرے پاس ہے میرے بیٹا کے پاس اس سے کئی گنا زیادہ ہوگی. اس لیے اپنی اولاد کے سلسلے میں دین کی فکر کیجیے، دنیا کی فکر نہ کیجیے گا. یہ نبی پاک کی پیشن گوئی ہے. دنیا منتشر ہوگی، نبی پاک کے پاس ایک وحدت آ جائے گی. اچھا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس نبی کے ذریعے سے میں بکھرے ہوئوں کو اکٹھا کر دوں گا، ٹوٹے دلوں کو جوڑ دوں گا، اور تمام کی تمام خواہشات کو اللہ کے لیے کر دوں گا.
جماعت کو ہلاکت سے بچا لوں گا، اس کی امت کو خیر امت بناؤں گا۔ اخرجت کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ امت جو خیر ہوگی لوگوں میں بھلائی کا حکم کرے گی، برائی سے روکے گی، پیکرے توحید ہوں گے، خالص مومن ہوں گے۔ یہ سب کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ بابا الحمدللہ۔ اچھا بابا، اور یہ رسول اللہ کی امت خود محمد الرسول اللہ کو مانے گی اور پہلے تمام انبیاء کی تصدیق کرے گی، یعنی سارے امتیوں کا ثواب لے لے گی اور اپنے نبی کا بھی ثواب لے لے گی۔ اب پہلی امت اپنے نبیوں کو مان کر کے ثواب لیا، نبی پاک آئے تو محروم کر دیے گئے۔ اچھا بابا، کتنی بڑی بات ہے۔ ان کی محفلوں میں، سجدہ گاہوں میں، خلوت میں یہ سجدہ کریں گے، رات کی تنہائی میں۔ اب امت کی صفات آ رہی ہے کہ نبی پاک کی امت اللہ کو کیا کرے گی؟ سجدہ کرے گی۔ کہاں؟ خلوت، خلوت سمجھتے ہیں؟ تنہائیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اللہ کو چپکے سے سجدہ کرے گی۔ ارے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے بھائی۔ اتنی پیاری بات کہی، نہ بیوی ہے، نہ بچہ ہے، نہ وہ ہے، نہ وہ ہے، مکان بند کر کے چپکے چپکے رو رہے، اللہ کو منا رہے اور سجدے کر رہے، اور یہ سجدے کا ثواب یا سجدے کی ٹھنڈک رسول اللہ کو پہنچ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نشست اور برخاست میں کیا کرے گی؟ تسبیح، تحمید اور اللہ کی تکبیر بیان کرے گی، اور اللہ پاک کلمات حمد اس امت کی خلوت گاہوں میں سجدے کے بعد اس امت کی زبان پر الہام کرے گا۔ یہ بڑی بات کہا دی۔ کیا ابھی مجلس ہوگی نا تو اٹھیں گے تو آپ کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس امت کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مجلسوں میں لوگوں کے دل پر تسبیح، تحمید، تکبیر اور توحید کا الہام کروں گا۔ یہ اللہ کی کبریائی بیان کریں گے، یہ بیٹھ کر کے بھی اللہ کی عبادت کریں گے اور کھڑے ہو کر کے بھی۔ جی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اللہم آمین۔ یہ اس امت کی صفت ہوگی۔ چلتے چلتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا ذکر کریں گے، رکوع میں بھی تسبیح کریں گے، اور رات میں سوتے وقت بھی تسبیح فاطمی تو ضرور پڑھ لیا کیجیے۔ جتنے دوست ذرا روزی موزی کے معاملے میں پریشان رہتے ہیں ان لوگوں کو بطور خاص سوتے وقت تسبیح فاطمی پڑھنا چاہیے، چونکہ روزی ہی کے مسئلے میں اور پریشانی میں رسول اللہ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو، مولانا الیاس صاحب کو پڑھیے، بہت عجیب بات کہتے ہیں۔ تسبیح فاطمی بابا 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر۔ مولانا الیاس صاحب کو پڑھیے، فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ مولانا الیاس صاحب کو تو کوئی پڑھتا ہی نہیں۔ اچھا بھائی سنیے، صف بستہ کھڑے ہو کر اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، جان کی قربانی اللہ کے راستے میں دیں گے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ کی رضا کے خاطر ہزار گھر بار چھوڑ کر کے اللہ کے راستے میں نکل جائیں گے، اور یہ مجسم پاک ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ پاک۔ آپ اس وقت پاک ہیں یا ناپاک؟ جنابت میں بھی آپ پاک ہیں یا ناپاک؟ بولو بابا، پاک ہے، جزاک اللہ، بڑی میرا دل خوش کر دیا۔ جنابت میں بھی آپ ناپاک؟ حضرت ابو ہریرہ جا رہے، رسول اللہ آ رہے صلی اللہ علیہ وسلم، اصولی طور پر سلام کرنا چاہیے ابو ہریرہ کو۔ کس کو؟
نبی پاک کو انہوں نے سلام کیا ہی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو حضور نے کہا السلام علیکہ یا ابا ہریرہ، تو انہوں نے جواب ہی نہیں دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے، کیا ہو گیا ابو ہریرہ کو؟ وہ لنگی دبائے ہوئے بھاگے جا رہے تھے غسل کرنے. جب غسل کر کے آئے تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد شریف میں روایت دیکھیے گا، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ کیا ہو گیا، تم نے مجھے سلام نہیں کیا، پھر میں نے سلام کیا تو تم نے جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے غسل کی حاجت تھی. حضور نے فرمایا المؤمن طاہر لا ينجسہ شیء، مومن جب کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو کبھی ناپاک ہوتا ہی نہیں. اور مشرک کے لیے اللہ پاک نے کیا کہا قرآن میں؟ انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک ہے کبھی پاک ہوتا ہی نہیں. اب آپ کو شک ہوگا، شاید طاہر سوچے گا بھائی اسی حال میں جلدی سے جاتا ہوں نماز پڑھ لوں. نہیں، اس کو بولتے حدث. کیا بولتے؟ حدث. حدث کو بولتے حدث اصغر اور حدث اکبر. اگر ہوا خارج ہو گئی، پیشاب کیا، بیت الخلا گئے، لیٹرین گئے، خون نکل گیا، منہ بھر کے قے آ گئی، تو یہ سب نواقض وضو ہیں. اس سے حدث اصغر لاحق ہوتا ہے، یعنی بندہ عبادت کے قابل نہیں رہ پاتا، ناپاک نہیں ہوتا. اسی طرح جنابت کی حالت میں بندہ ناپاک اس معنی کر کے ہوتا ہے کہ عبادت کے وہ قابل نہیں ہے، لیکن جسم اس کا اللہ کے موجود ہونے کے لیے پاک ہے، کیونکہ اس کے دل میں اللہ موجود ہے. تو جس دل میں اللہ پاک ہوں گے اس کا دل کبھی ناپاک. سمجھ گئے تھنکنگ؟ جس دل میں اللہ پاک ہوں گے اس کا دل کبھی ناپاک، اور جس کے دل میں اللہ پاک نہیں ہے وہ گرچہ جنابت کی حالت میں نہیں ہے لیکن پھر بھی ناپاک ہے. سمجھ گئے بابا؟ چلیے، تو کیا فرمایا کہ ان کی امت مجسم طہارت ہوں گے، پنڈلی تک ازار پہنیں گے. یہ دیکھو پنڈلی بولتے اس کو. فرمایا سنت یہ ہے کہ آدھی پنڈلی ازار پہنیں گے. تو آپ لوگوں کا تو یہاں نیچے رہتا ہے، یہ بڑا گناہ ہے، یہ نہ کیجیے گا. اگر حدیث میں ہے کہ یہاں تک نہیں رکھ سکتے ہو تو اس سے اوپر اوپر تک رکھو. اوکے بابا؟ چلیے، اپنے خون کے نذرانے پیش کریں گے. خون کے ابھی آج کل کیا ہو رہا ہے، یہ 3 دن جو قربانی کے ہیں تو اس میں خون کا نذرانہ نہیں پیش کر رہے ہیں اللہ کو جی، یہ خون ہی کا تو نذرانہ ہے، اور مجاہد کا پہلے تذکرہ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے بابا، چلیے جلدی جلدی چلتا ہوں. سینوں میں ذکر اللہ ہوگا. سینے میں اس امت کے کیا ہوگا؟ اللہ 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 اللہ. دل دل میں یہ اللہ اللہ کہیں گے، دل دل میں اللہ اللہ کہیں گے. ہمارے پیر صاحب کا کتنا اچھا شعر ہے، اللہ اللہ کتنا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا. اور ارے بابا حضرت حکیم صاحب کا شعر نہیں ہے، اللہ اللہ کتنا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور کتنا آسان نام ہے. یہ دیکھو یہ بیٹھے ہوئے میرے دوست ہیں، میں ان کو کیا بولتا ہوں؟ امین بھائی. اگر میں سیدھے کہوں امین تو جو آپ بھی کہیے گا یار بہت بدتمیز مولوی صاحب ہے یار، اس کو نام لینے کا ڈھنگ ہی نہیں ہے. یا میں بڑا ہوں تو خرم سے، تو خرم بولتا ہے مفتی صاحب یا مولوی صاحب یا امام صاحب، بولتا نہیں بولتا، یا حضرت. میرا نام ہے سمین، اگر سیدھے کہیں یہ سمین ہے تو آپ لوگ کہو گے یار یہ خرم بہت بدتمیز آدمی ہے، بڑے آدمی کا نام بھی نہیں لینا چاہتا. اور اللہ سب سے بڑے ہیں. اللہ بولیے تو نہیں، اللہ جتنے بڑے ہیں اگر ان کے القاب لینا شروع کیجئے تو اللہ کا نام ہی لینا نہیں پار لگے گا. لیکن بچہ بھی بول دیتا ہے ایک دم ایزی اللہ، نہ صاحب لگایا، نہ جناب لگایا، نہ محترم لگایا، کچھ بھی نہیں، بس سیدھے اللہ 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 اللہ. ایک دم ایزی نام ہے یہ جی. اور اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں. امین بھائی، آپ کے ساتھ میں بھائی لگاؤں، اگر سیدھے بولوں امین، کوئی بھی کہے گا یہ بڑا بدتمیز مولوی.
لیکن اللہ پاک نے اپنے نام کو کتنا آسان کیا ہے بھائی. ہر آدمی بولتے ہیں نا بھائی اللہ اللہ, ارے اللہ انصاف کرے گا, ارے اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لے گا. اب اللہ اتنے بڑے ہیں, ان کے القاب کو لیتے 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 پوری زندگی گزر جائے, لفظ اللہ زبان پر آنے کا نام ہی نہیں, وہ اتنے بڑے ہیں وہ, لیکن ایک دم آسان کر دیا اللہ 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 اللہ. جی ایک دم کیا کر دیا, آسان کر دیا. اللہ کو پہچاننے کی کوشش کیا کیجیے قرآن میں جو اللہ کی صفات آئی ہے اس سے. اس کا وقت نہیں اس وقت میرے پاس, مجھے حدیث ختم کر دینی ہے. ذکر اللہ ان کے دل میں ہوگا, رات میں عبادت گزار اور دن میں گھوڑے کی پیٹھ پر شہسوار ہوں گے. رات میں مصلی کی پیٹھ پر ہوں گے. کس کے مصلی سمجھتے ہو, جانماز کے پشت پر کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے, اور صبح ہوگی تو گھوڑے کی پیٹھ پر جہاد کر رہے ہوں گے. یہ ان کی صفت ہوگی, رات میں اللہ کے سامنے اور دن میں جان کی قربانی دے کے میدان جہاد میں ہوں گے. اوہو, ان کی امت میں سابقین, صدیقین, شہداء اور صالحین پیدا کروں گا. بھائی قرآن میں ہے نا کیا, سلتم من الاولین وسلتم, ہاں والسابقون السابقون, قرآن میں ہے نا. اولئک المقربون, قرآن ہی میں ہے. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ سب جماعت اولیاء کی ہوگی جو محمد الرسول اللہ کی امت میں پیدا کروں گا. محمد الرسول اللہ کی امت میں پیدا کروں گا. اللہ تعالیٰ کسی ایک میں ہم سب کا نام لے آئے بھائی. اچھا بابا, ان کی امت حق پسند اور انصاف پرست ہوگی. حق پر ہوگی, حق کو اور انصاف کو پسند کرے گی. جو پرست ہوگی اسے عزت دوں گا. جو حق اور انصاف کو پسند کرے گا اسے اللہ کیا کہتے ہیں, عزت دوں گا. جو ان کی مدد کرے گا اس کی تائید کروں گا. جو ان کے لیے دعا کرے گا ان کی مخالفت کرے گا. ہاں, جو ان کی مخالفت کرے گا یا بغاوت کرے گا میں اس کی طاقت و شوکت کو چھین لوں گا, اس کی کمر کو توڑ دوں گا. اللہ کہتے ہیں اس امت کی جو مدد کرے گا ان کی نصرت کروں گا, جو ان کی مخالفت کرے گا ان کی طاقت کو توڑ دوں گا, اور اس پر وبال اور عذاب کو مسلط کر دوں گا. اس نبی پاک کی امت کو وارثین انبیاء بناؤں گا, انبیاء کے وارثین بناؤں گا. اچھا بابا, دین کا دائی بناؤں گا جو نیکی کا حکم کریں گے, برائی سے روکیں گے, اور نماز قائم کریں گے اللہ کے ذکر کے لیے. زکوٰۃ ادا کریں گے, وعدہ کو پورا کریں گے, اور ہر خیر کو کامل کر دوں گا میں نبی پاک کی امت پر. آخر میں اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا فضل ہے, میں جس کو چاہتا ہوں اپنا فضل عطا کر دیتا ہوں. اللہ اپنا فضل ہم سب کو بھی دے دے, آپ کو بھی دے دے. دعا کر لیجئے, وقت زیادہ ہی ہو گیا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ. یا اللہ خطاؤں کو بخش دیجئے, درگزر کر دیجئے, فضل کا, کرم کا, عافیت کا, راحت کا معاملہ فرما دیجئے. اے میرے مالک, میرے اللہ, مبارک مہینے میں, مبارک دن میں یا اللہ ہم سب کی بال بال مغفرت فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. بقرعید مبارک سب لوگوں کو, سب کو عید مبارک میری طرف سے. ہمارا چلا ٹی وی چلا